کیا عورتیں مسجد میں باجماعت تراویح میں شرکت کر سکتی ہے؟ نماز تراویح کی رکعتوں کا تعداد کیا ہے؟ نماز تراویح میں رکعات کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے؟ کیا نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم ختم کرنا چاہیے؟ میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں ہم نماز تراویح اور قیام اللیل کے بارے میں 12 اہم مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، قیام اللیل یا تراویح کیا ہے؟ قیام اللیل یا تراویح سے مراد ہے راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ سورۃ الفرقان میں رب العزت نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بتائی ہے، ان میں سے ایک راتوں کو قیام کرنا ہے۔ نمبر 2، قیام اللیل کی کیا اہمیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 3، کیا قیام اللیل کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا؟ ہر دور میں اہل علم اور اہل تقویٰ نے قیام اللیل کو اپنا خصوصی شعار بنائے رکھا۔ نمبر 4، قیام اللیل میں کون سا وقت اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ قیام اللیل میں رات کا تیسرا حصہ خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تنہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ نمبر 5، نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد فجر طلوع ہونے کے درمیان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 6، نماز تراویح کا افضل وقت کون سا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس بات کا خوف ہو کہ آخر شب میں نہ اٹھ سکے گا تو اول شب میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لے، اور جس کو امید ہو کہ آخر شب میں اٹھے گا تو چاہیے کہ وتر آخر شب میں پڑھے، اس لیے کہ شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں تراویح، قیام اللیل، قیام الرمضان، تہجد ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد 11 ہے، جس میں 3 وتر شامل ہیں۔ کچھ لوگ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ اس بارے میں جو روایات ملتی ہے وہ ضعیف ہے۔ حضرت بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حافظ بن حجر نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ نمبر 8، نماز تراویح میں رکعت کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے؟ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ جب تم میں سے کسی آدمی کو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لے، یہ رکعت اس ساری نماز کو جو اس نے پڑھی ہے طاق کر دے گی۔ نمبر 9، کیا قیام رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرأت کی جا سکتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرأت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 10، نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی افضل ہے یا گھر میں؟
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز تراویح ہی افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے چوتھی رات جماعت سے گریز کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تھا۔ نمبر 11، کیا عورتیں مسجد میں باجماعت تراویح میں شرکت کر سکتی ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کوئی قیام نہ کیا حتیٰ کہ مہینے میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کروایا۔ جب تیسری رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقارب اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کروایا، یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہمارے سحری ہی نہ رہ جائے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں باجماعت تراویح میں شرکت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ تراویح میں اپنی بیوی کو شامل کر لیا تھا۔ نمبر 12، کیا نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم ختم کرنا چاہیے؟ نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم ختم کرنا فرض نہیں ہے۔ ابن عباس کا فتویٰ ہے، اماموں کے لیے مشروع ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہو تو قیام رمضان میں مقتدیوں کو سارا قرآن کریم سنائے۔ امام ہر رات وہ آیات اور سورتیں تلاوت کرے جو پچھلی رات پڑھی گئی، یہاں تک کہ امام کی پیچھے والے نمازی اپنے رب کی کتاب مسلسل اسی ترتیب سے سن لے جو مصحف میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ویڈیو ہماری تراویح کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔